بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اہم مسئلے کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج کل جو گورنمنٹ کے سلسلے میں مہنگائی کے دور میں بجلی کے جو بل اس دفعہ آئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو مارنے کے مترادف ہیں۔ کچھ اس کے حقائق بھی ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ اگر تو بل ہم ادا نہ کریں تو پھر ملک کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بل ادا کریں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ لوگوں کو بل پے کرنا، کیونکہ جتنی لوگوں کی انکم ہے اس سے زیادہ بل آ رہے ہیں تو وہ بل پے بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں تھوڑا سا نا حقائق کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ جو پچھلی لاسٹ گورنمنٹ گئی ہے اس گورنمنٹ میں بہت زیادہ بل جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ اس کا جو سارا ملبہ ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہ پڑ رہا ہے، لیکن پی ڈی ایم میں ہے نہیں حقیقت میں، کیونکہ پرائم منسٹر نون لیگ کا تھا، وزیر خزانہ نون لیگ کا تھا، اور بجلی کا جو وزیر تھا خرم دستگیر صاحب وہ بھی نون لیگ کے تھے۔ اور انہوں نے جو نون لیگ نے واپڈا کے حوالے سے اور باقی ادر چیزوں کے حوالے سے جو مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک تھا۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت میں مہنگائی اتنی نہیں تھی جتنی اس دور میں آئی ہے، لیکن اس کو مینیج کرنا چاہیے تھا۔ میں اسپیسیفک وابڈا کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ وابڈا میں چونکہ میں بھی ممبر رہا ہوں، پیٹرولیم کمیٹی کا بھی ممبر رہا ہوں، اس میں مجھے ان چیزوں کا کچھ علم ہے۔ یہ بل جو ہم پے کر رہے ہیں، جو لوگ بل پے کر رہے ہیں وہ جو لوگ بل نہیں کر رہے، مثال کے طور پہ پاکستان میں سمجھتا ہوں 40 سے 50% بجلی چوری ہوتی ہے۔ اگر وہ 40 سے 50% بجلی چوری بند ہو جائے تو جو ہم آج 50 روپے 55 روپے پر یونٹ بجلی ہم بل پے کرتے ہیں وہ کم سے کم منیمم ہو کے کچھ 30 روپے 25 روپے تک آ سکتا ہے، ایک نمبر۔ اور دوسرے نمبر پہ جو لائن لاسز ہے، وہ چونکہ لائنیں پرانی پڑی ہیں، بسیدہ حالت میں ہیں، 100 سال 50 50 سال 60 60 سال سے 30 30 سال سے پرانی لائنیں پڑی ہیں، جس کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ لیکیج ہو رہی ہے بجلی، اور جس کی وجہ سے لائن لاسز جو ہیں وہ 30% سے بھی کراس کر چکے ہیں۔ اگر لائن لاس منیمم ہو کے کوئی 7 8% پہ چلا جائے اور 15 20% یہ بھی بجلی ہماری بچت ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی 10 روپے پر یونٹ جو ہے بجلی سستی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں جو 22 گریڈ تک ہیں ان کو بجلی کافی حد تک فری ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو فری بجلی ختم ہونی چاہیے۔ اور وابڈا کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بے شک بڑھا دیں، 10 10 15 15 ہزار تنخواہیں بڑھا دیں، لیکن بجلی جو ہے وہ ان کو ختم ہونی چاہیے، وہ فری بجلی۔ اگر وہ فری بجلی استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ فرض کریں اگر ان کو بجلی فری ہے تو بجائے وہ 600 یونٹ چلانے کے وہ 2 2 3 3 ہزار یونٹ چلا لیتے ہیں ایک مہینے میں۔ وہ 1300 1400، چونکہ ان کو فری بجلی ہوتی ہے، وہ 1300 1400 1500 یونٹ ایکسٹرا جلا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں بجلی نہیں آنی، اس کا بل نہیں آنا۔ تو اس وجہ سے ان کو بل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں فری ہونے کی بجائے ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں وابڈا کی، اور بجلی کا بل ان کو پے کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ بل پے کریں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم جتنی بھی چلائیں گے ہمیں بل پے کرنا پڑے گا، اس وجہ سے وہ بجلی ایکسٹرا یا ضائع بجلی جو ہے وہ نہ پے کیا کریں گے۔ اچھا، اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 3 4 روپے 5 روپے یونٹ بجلی کم ہو سکتی ہے۔ پھر بہت سارے ادارے ہیں جیسے پولیس اسٹیشن ہو گئے، جیسے سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں، تو میری انفارمیشن کے مطابق وہ تقریباً 45% 50% جو ہے وہ فری بجلی چلاتے ہیں، تو ان کو بھی میٹر لگوانے چاہیے، تاکہ وہ بھی میٹر کے اندر بجلی کے سسٹم کے اندر آ جائیں، تاکہ وہ جو بجلی فری چلاتے ہیں، وہ جو بجلی کے میٹر کے تھرو چلاتے ہیں ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بجلی ڈائریکٹ چلاتے ہیں یا چوری کرتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک سخت ایکشن ہونا چاہیے اور ایک سخت قانون بننا چاہیے، تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ جب بل پے کرے گا تو بجلی کا بل جو ہے وہ منیمم ہو کے 15 16 روپے یونٹ تک آ سکتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے احتجاج شروع کیا، میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں،
لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت ساری ترامیم کرنی پڑے گی، اور اس پہ بہت سارا سوچنا پڑے گا کہ بجلی کو ہم اگر سارے لوگ بل دینا شروع کر دیں تو بہت سارے جو جتنا بوجھ پڑ رہا ہے یہ کم ہو جائے گا، کم ہو کے 14-15 کا یونٹ تک آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور بھی سولوشن ہے، جیسا کہ پاک پتن میں ہے یا دوسرے تیسرے ایریاز میں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بجلی جو ہے وہ پانی سے بنا رہے ہیں، نہروں کے اوپر وہ جو 1 میگا واٹ یا 2 میگا واٹ یا 3 میگا واٹ کا سسٹم لگایا ہوا ہے، وہ پبلک پرائیویٹ لوگوں کو لوگ لگاتے ہیں اور گورنمنٹ وہاں سے خریدتی ہے، وہ 3 سے 4 روپے پر یونٹ یا 5 روپے پر یونٹ بجلی اگر گورنمنٹ وہاں سے خریدتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں، اور یہ 4 سے 5 روپے یا 6 روپے یونٹ بجلی ملتی ہے تو وہ کیوں نہیں پرائیویٹ سیکٹر سے لیتے ہیں؟ ہم اپنے ڈالر جو ہے وہ فیول کی مد میں باہر بھیجتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم اپنے پانی سے بجلی بناتے؟ اگر 1 1 کلومیٹر کے اوپر 1 2 2 3 3 4 4 سسٹم لگ سکتا ہے تو اس سے جو ہے وہ پاکستان میں بجلی کا جو بل ہے وہ منیمم ہو کے اس طرح 10 11 9 10 روپے تک آ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان سولوشن پہ کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں، احتجاج ضرور کریں، لیکن احتجاج کے ساتھ ساتھ ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں سولوشن بتانا چاہیے۔ تو میرے پاس ایک سولوشن تھا جو میں نے بتایا، میں سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور میرے پاس اور بھی سولوشنس ہیں انشاءاللہ آئندہ کچھ چند روز کے بعد میں اس پہ ورکنگ کر کے پھر وہ بھی انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بتاؤں گا، اور گورنمنٹ کو بھی میں کہوں گا کہ جو میں نے سولوشن دیے ہیں، جو میں نے کہا ہے اس پہ غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اس پہ کام کریں، اور کام کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر جو ظلم اور زیادتیاں ہم کر رہے ہیں وہ اس کو کم سے کم کریں۔ اور کم سے کم دیکھیں نا، ابھی تو ایگریکلچر ہمارا ایریا ہے اور 70-80% ہمارا ایریا جو ایگریکلچر ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں 36 روپے 37 روپے اور 38 روپے پر یونٹ بجلی ہم اگر ذمہ دار کو دیں گے تو ذمہ دار ہمارا مقابلہ کیسے کرے گا انڈیا کے ذمہ داروں کے ساتھ، یا ورلڈ کے دوسرے ذمہ داروں کے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ تو سارا بل جو ہے وہ جو جتنے بھی پیسے بچیں گے اس کو یا کھانے پینے کے لیے جو بھی ہیں وہ تو بجلی کے مد میں جائیں گے پیسے۔ یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، ملک اس طرح چلے گا نہیں۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمارے جو معتبر لوگ ہیں، جو بااختیار لوگ ہیں، ان کو اس پہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں نے پہلے جب میں ممبر تھا میں نے تبھی یہ سولوشن دیا تھا، لیکن کسی نے کان اس پہ نہیں دھرا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس پہ ذرا سوچنے کی وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ ایک موومنٹ چل پڑی ہے پورے پاکستان میں، تو خدا نہ خواستہ یہ موومنٹ اگر زیادہ چل گئی تو لوگوں میں بل اس دفعہ نہیں جمع کرائیں گے، اگر بل جمع نہیں کرائیں گے لوگ بل واپڈا کے، تو پھر ہم کہاں سے فیول لیں گے، کہاں سے گیس لیں گے، اور کہاں سے کوئلہ لیں گے، اور کیسے بھی بجلی چلے گی؟ اگر بجلی نہیں آئے گی تو سارا ملک بیٹھ جائے گا، تو بجلی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو برائے مہربانی میرے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس پہ آپ کام کریں۔ آپ نے اس کو ایکشن بھی لیا ہے اور میٹنگ بھی ارینج کی ہے، آپ نے کال کی ہے، تو اس میٹنگ میں پرسنل اس چیز پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹم میں شاید یہ چیزیں حل نہ ہوں، لیکن کیونکہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، آپ نے ملک کو دیکھنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بجلی کا جو مسئلے مسائل ہے ان کو حل کریں پلیز۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔